رانا صاحب، تو پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں سینٹ انتخابات میں کیا ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے کس طریقے سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ اتفاق رائے اسی طریقے سے ہوا جس طریقے سے رات 12 بجے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں اچانک کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور کہا گیا تھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب صدر کے امیدوار ہوں۔ یہ اتفاق رائے سیم اسی طریقے سے آپ بھول گئے ہیں کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، لا ختم ہو چکا ہے، ایون آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی وہ بھی فائنل ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اقتدار کے ایوانوں میں اپنا حصہ مزید وصول کرے گی، بدنامی کے ایوانوں میں بھی پیپلز پارٹی اپنا حصہ وصول کرے گی، عوامی نفرت کے ایوانوں میں بھی پیپلز پارٹی اپنا حصہ وصول کرے گی، مسلم لیگ نون اپنا حصہ وصول کرے گی، کاف اپنا حصہ وصول کرے گی، استحکام میں پاکستان پارٹی اپنا حصہ وصول کرے گی، اور جو لوگ اس حکومت کا حصہ ہیں وہ اپنا حصہ وصول کریں گے۔ رانا صاحب، یہ جو 6 ججز کے خطوط کے اوپر جسٹس ریٹائرڈ صدر حسین جیلانی صاحب پر مشتمل کمیشن بنا دیا گیا ہے، سربراہی انہیں سونپی گئی ہے، اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں سے ایک بڑی بات کہتا ہوں، مجھے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا ایک واقعہ دکھا دے کہ جس میں حاضر سرور ججز کی شکایت پر ریٹائرڈ جج، چاہے وہ سپریم کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کہیں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان کے کمیشن بنایا گیا ہو۔ مجھے یاد ہے، آپ کو میں یاد کراتا ہوں، یاد کریں یہ شیخ عصمت سعید، ان کے لیے ان کو ایک کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ وہ کمیشن کسی اور معاملے میں تھا، کس نے کیا یاد ہے نا آپ کو؟ کیا سر جی تو اس پر انہی سیاسی جماعتوں نے کتنا وویلا کیا تھا، انہی سیاسی جماعتوں نے کتنا شور ڈالا تھا، انہی سیاسی جماعتوں نے کیا کہا تھا، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا۔ اور اب جب ایک معاملہ اتنا سنگین ہے، اور معاملہ میں اس حوالے یہاں سے سنگین کہتا ہوں کہ دونوں ادارے ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، دونوں ادارے ہمارے لیے انتہائی معزز ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے، جو شکایت لگی ہے، اگر درست ہے تو اس پر ایکشن بھی ہمارے ہی اداروں نے لینا ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس پر ایکشن بھی جو ہے متعلقہ اداروں نے ہی لینا ہے، کہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا ہمیں پاکستان کے اندر کوئی حاضر سروس بڑے سینئر جج موجود نہیں ہے؟ کیا ہم کیا روایت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے کیس کا فیصلہ، اور اتنی دیر بعد اوپن سماعت کیس کا فیصلہ اگر ہوتا ہے، پوری قوم اس فیصلے کو سنتی ہے، اور آخر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اس وقت غلط سزا دی گئی تھی، انہیں موقع نہیں دیا گیا تھا، اور آج پھر آپ اسی روایت کو قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ معاملہ کچھ زیادہ لمبا تو نہیں ہوگا، یہ میکسیمم 2 دن کا معاملہ ہوگا۔ 2 دن آپ اوپن سماعت کریں، ایک فل بینچ بنائیں، اس میں سماعت کریں، ایک ججز کو بلائیں، سنیں، قوم بھی سنیں، اور وہ ججز جن پر الزامات لگاتے ہیں ان کو بھی سنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے تو اس پر ان کیمرہ کر لیں، آپ آف کیمرہ کر لیں، آپ نہ عوام کو دکھائیں، لیکن چیز تو وہ کریں جس پر کل کو انگلی نہ اٹھے، جس پر یہ سوال پیدا نہ ہو۔ اچھا، حامد خان صاحب کے مطالبے کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس پہ مشتمل کمیشن بنایا جائے اور چیف جسٹس اس کی تحقیقات کروائیں؟ ہونا بھی یہی چاہیے بھائی، وہ بات کسی سیول جج نے نہیں کی، اگر سیول جج نے بھی کی ہوتی تو چیف جسٹس صاحب کو سننی چاہیے تھی۔ وہ باپ ہیں، وہ اس وقت ماں ہیں، دونوں کا رول ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر، ان کا ایک احترام ہے تو سننی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا یہ بات ان ججز جنہوں نے خط لکھا ہے، وہ خط کس کو لکھا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے نا، اور اس میں کون ہے؟ جو لوگ ہیں وہی ہے نا، ان کو بتائیں، ایک سماعت کریں اور ان کی بات سنیں کہ جناب آپ نے یہ خط لکھا ہے، یہاں تو انہیں سکے کہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے اور آپ نے غلط الزامات لگائے ہیں، بالکل پھر ان کے خلاف کارروائی کریں، یا پھر آپ وہ کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں جناب یہ تو پھر کلیئر ہونا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بولتی ہیں، فیصلے بولتے ہیں، آپ کے کیے ہوئے معاملات بولتے ہیں، تو آپ کو اس میں ایک ایسی مثال قائم کر دینی چاہیے کہ آپ کی ایک روایت قائم کر دینی چاہیے کہ چاہے شخص کہیں پہ بھی بیٹھا ہے،
اگر وہ انصاف کے لیے پکارتا ہے، اگر وہ عدل کی زنجیر کھینچتا ہے تو اسے عدل ملنا ہی چاہیے، اسے انصاف ملنا ہی چاہیے۔ اور یہ معاملہ اتنا نازک ہو چکا ہے اس وقت کہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور اکثریت کہہ رہی ہے، یعنی 8 ججز موجود ہیں وہاں پہ، 6 ججز جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو آپ جمہوری طریقے سے دیکھ لیں، آئینی طریقے سے دیکھ لیں، جو اس کا حل ہے وہ نکالنا چاہیے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں اس پوری قوم کو ایک بحران میں ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں مختلف لوگوں کو شک و شبہات جو ہیں اس میں ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اداروں کے حوالے سے غلط روایات قائم کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کسی غلط جھوٹے الزام پہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سزا دے رہے ہیں؟ آپ خود کہہ چکے چیف جسٹس صاحب کہ نہیں صفائی کا موقع ملا، نہیں انہیں صحیح انصاف ملا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اس وقت انصاف مل گیا ہوتا تو شاید آج یہ معاملہ اس وقت اس طرح نہ ہوتا۔ اب پھر آپ ایک اتنے بڑے واقعے پہ معاملہ یہ نہیں کسی کو سزائے موت دے دیں، کسی کو نوکری سے نکال دیں، معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی ان ججز نے کسی پریشر میں سزائیں دی ہیں؟ تو پھر جس کو سزا ہوئی ہے اس سزا کا مداوع کون کرے گا؟ اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اگر یہ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو پھر پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ اس منصب پہ بیٹھنے کے قابل ہے؟ کیا ان کے پاس یہ منصب ہونا چاہیے؟ دونوں کا رول ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر، ان کا ایک احترام ہے تو سننی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کیا یہ بات ان ججز جنہوں نے خط لکھا ہے، وہ خط کس کو لکھا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے نا، اور اس میں کون ہے؟ جو لوگ ہیں وہی ہے نا، ان کو بتائیں، ایک سماعت کریں اور ان کی بات سنیں کہ جناب آپ نے یہ خط لکھا ہے، یہاں تو انہیں سکے کہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے اور آپ نے غلط الزامات لگائے ہیں، بالکل پھر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یا پھر آپ وہ کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں جناب یہ تو پھر کلیئر ہونا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں بولتی ہیں، فیصلے بولتے ہیں، آپ کے کیے ہوئے معاملات بولتے ہیں، تو آپ کو اس میں ایک ایسی مثال قائم کر دینی چاہیے کہ آپ کو یہ روایت قائم کر دینی چاہیے کہ چاہے شخص کہیں پہ بھی بیٹھا ہے، اگر وہ انصاف کے لیے پکارتا ہے، اگر وہ عدل کی زنجیر کھینچتا ہے تو اسے عدل ملنا ہی چاہیے، اسے انصاف ملنا ہی چاہیے۔ اور یہ معاملہ اتنا نازک ہو چکا ہے اس وقت کہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور اکثریت کہہ رہی ہے، یعنی 8 ججز موجود ہیں وہاں پہ، 6 ججز جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو آپ جمہوری طریقے سے دیکھ لیں، آئینی طریقے سے دیکھ لیں، جو اس کا حل ہے وہ نکالنا چاہیے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں اس پوری قوم کو ایک بحران میں ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں مختلف لوگوں کو شک و شبہات جو ہیں اس میں ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اداروں کے حوالے سے غلط روایات قائم کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کسی غلط جھوٹے الزام پہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سزا دے رہے ہیں؟ آپ خود کہہ چکے چیف جسٹس صاحب کہ نہیں صفائی کا موقع ملا، نہیں انہیں صحیح انصاف ملا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اس وقت انصاف مل گیا ہوتا تو شاید آج یہ معاملہ اس وقت اس طرح نہ ہوتا۔